الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنظر نظرة فی النجوم وقال انی سقیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور مختلف باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا۔ آج اس کا ذکر میں کروں گا جس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں سے آزمایا اور ہر بات میں ہم نے ان کو پورا ہی پایا۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جس میں ہم انہیں آزما رہے ہیں اور اس میں ان کے نمبر کم ہو، نہیں، ہر چیز میں ان کو پورا پایا۔ تو اس لیے وہ آزمائشیں اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں سنائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آزمائشیں تھیں وہ ہمیں کیوں سنائی؟ کہ اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، اس طرح ان کا بچپن گزرا، ایسے والد کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا، قوم کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا، تو یہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، اس طرح ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں سنایا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ ایک چیز کو قرآن مجید فرقان حمید میں لاتے ہیں تو کیوں اس کو لاتے ہیں؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں لایا، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لائے۔ یہ کیوں لائے؟ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وہ لوگ کیا قرآن پاک کے اندر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ بس صرف قرآن پاک کا پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کے اندر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر فکر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے کیا چیز بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، بس ٹھیک ہے ہم اس کی تلاوت کر لیں اور قرآن پاک بند کر لیں، اور پھر میں یہ کہوں جی میں نے آج اتنے سپارے تلاوت کی، میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن پاک ختم کیے۔ بھائی قرآن پاک ختم کیے، کیا کہتا ہے قرآن؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ قرآن پاک کیا سمجھا رہا ہے ہمیں؟ صرف یہی کہ بس تم تلاوت کرو اور تلاوت کر کے قرآن پاک بند کر دو۔ میں منع نہیں کرتا قرآن کی تلاوت سے، جیسے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا تو اس میں شاید کسی کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ قرآن کی تلاوت سے منع کر رہے، نہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے میں منع نہیں کر رہا۔ میں اس چیز سے منع کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح نہ کرو کہ بس صرف حروف اور اس کا ثواب جو ہے وہ اکٹھا کرو، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک جملے پہ اتنی نیکیاں، پورے قرآن کا اتنا ثواب، سمجھا کچھ اس کو؟ اور جی اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس تلاوت کا کیا فائدہ جس میں ہمیں صرف ثواب کا لالچ ہو؟ ورنہ اللہ رب العزت فرما دیتا کہ میں قرآن پاک نازل کر رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی صرف تلاوت کرو۔ جیسے اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی کتاب کی، اس کتاب کی آپ تلاوت کریں، واقعی الصلاۃ اور نماز قائم کریں۔
بس صرف یہی ایک حکم ہوتا، لیکن یہی نہیں ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلمون، کہیں فرماتا ہے افلا یعقلون، کہیں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن. صرف تلاوت کا حکم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا بھی، عقل کرنے کا، شعور رکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا بار بار اللہ حکم دے رہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن پاک اللہ نے ہمیں دیا ہے سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، تدبر کے لیے. اس لیے نہیں کہ ہم اس کے حروف اور ثواب اور 10 نیکیاں کر کے ہم کروڑوں نیکیاں اپنی اکٹھی کر لیں اور بس اور کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کو سمجھیں، تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کا مفہوم بھی سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. فرض کریں کسی نے کہا جی میں نے سمجھ لیا، میں نے اس کا ترجمہ سمجھ لیا، میں نے اس کا مفہوم سمجھ لیا، لیکن اسے اپنی زندگی میں نہیں لایا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جی پتہ چل گیا نماز قائم کرو، 5 نمازیں ہیں، فلاں وقت میں پڑھنی ہے. تو کیا تم پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا تو نہیں ہو، تو پھر کیا سمجھا؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے. تو میرے بزرگوں، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس لیے قرآن پاک اترا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے، اور ہم نے انہیں پورا پایا. ہم نے دیکھا کہ میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بالکل اپنے امتحانوں میں پورا ہے. تو پھر ہم نے ان کو اس پر انعام دیا. وہ انعام کیا دیا؟ ہم نے کہا اے ابراہیم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میری اولاد کو بھی، اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد کو بھی، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو فرما بردار ہوں گے اور نیک ہوں گے ان کو ہم نے آپ کا پورے انسانیت کا امام بنا دیا. دیکھ لیں اس بات کو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس چیز پہ پورا نہیں اترا، اللہ نے اس کو امامت نہیں دی. حالانکہ نبی زادے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے، لیکن اس نے اپنے کرم کے وعدوں کے لیے کچھ شرائط لگائی ہیں. وہ اللہ کی کچھ شرطیں ہیں. جیسے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو، لیکن فلاں چیز نہیں پینی، فلاں چیز نہیں کھانی، یہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے خوب کھاؤ پیو. لیکن فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے مت پھیلو، مت کرو. کھاؤ پیو خوب، لیکن فساد کی اجازت نہیں ہے. ایک بندہ کھا پی کر خرمستیاں کرتا ہے تو غلط، کھانے پینے کی اجازت. اسی طریقے سے اللہ نے حکم دیے یہ کرو، لیکن یہ کام نہیں کرنے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم دیے، اپنی نعمتیں دی. جب ان کو غلط استعمال کیا، اللہ کے حکموں پہ پورے نہیں اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، خواہ وہ پیغمبر کسی بھی پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کو، جزاک اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا سگا بیٹا ہے. لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی اہلیہ ہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کے اوپر پتھر مار کے دنیا کو دکھا دیا. دنیا میں آسمان سے برسنے والا عذاب جو پتھروں کی صورت میں تھا، وہ پتھر اللہ نے پیغمبر
لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کے سر میں مار کے دنیا کو دکھا دیا کہ کسی پیغمبر کی بیوی ہونا، کسی پیغمبر کا بیٹا ہونا، کسی پیغمبر کا بھائی ہونا، پیغمبر کی اولاد میں سے ہونا یا رشتہ داروں میں سے ہونا، یہ نہیں ہے اس بات کا ثبوت کہ یہی کافی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ہے نا کسی کی اولاد میں سے، نسل میں سے، خاندان میں سے، تو اپنے آپ کو میں جی فلاں خاندان کا ہوں، یہ جی بادشاہ، یہ شاہ صاحب ہیں، شاہ جی ہیں، پوری زندگی ایک نماز نہ پڑھی ہو، یہ جی شاہ صاحب ہیں جی، یہ فلاں گدی والے ہیں جی، یہ ان کی اولاد ہے، شاہ، او ہو واہ جی واہ، ساری کی ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ خاندانی اعتبار سے اللہ نے دیا، اور عملی اعتبار سے عمل کی دنیا میں اتنا بڑا اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنیں، میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے اعمال کی فکر کر، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے اعمال کی فکر کر، یہ خیال نہ کرنا کہ میرا والد اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ نسب اور رشتہ مجھے بچا لے گا۔ اپنی پھوپھی جان کو فرمایا نبی علیہ السلام کے، اے میری پھوپھی اپنے اعمال کی فکر کیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ رشتہ اور نسب کہ میرا بھتیجا ہے میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اور آپ علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے مکہ مکرمہ میں، اور سب قبیلوں کو، اے بنو فلاں بنو فلاں بنو فلاں، خیال کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو اس لیے آج اگر کسی نے انگوٹھیاں زیادہ پہنی ہو، شیو کیا ہو، بڑے بڑے بال رکھے ہوں، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا اور خوشبوئیں اور پرفیومیں لگائی ہوں، یہ جی فلاں گدی والی سرکار ہیں جی، ان کی اولادوں میں سے، تو وہ کہ میں بچ جاؤں گا سب سے پہلے، تو اس نے جہنم کے انگارے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں۔ یہ انگوٹھیاں، پورا ہاتھ انگوٹھیوں سے بھرا ہے، انگوٹھے یہ بھی خالی نہیں، یہاں بھی چڑھائی ہوئی انگوٹھی، بھائی ایک انگوٹھی پہنے آپ چاندی کی، جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ایک طریقہ ہے، نہ پہنے آپ کی مرضی، پہنتے ہیں تو ایک چاندی کی انگوٹھی پہن لیں، پورا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دایاں بایاں ہاتھ سارے، یہ جی فلاں صاحب ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما دیتے نا اپنی بیٹی فاطمہ کو، تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، قال ومن ذریتی، اے اللہ جو آپ مجھے انعام دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بنا دیا امام، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہاں آپ کی اولاد میں سے بھی امامت دوں گا، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس وعدے کو نہیں پا سکیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے سفید اس بات کا جواب دے دیا، جسے کہتے ہیں چٹا جواب، سیدھا، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے پوری کائنات کو کہ ظالم ہونے کے باوجود اگر کسی کا نسب اونچا ہو، ایک بندہ قاتلی ہے، شرابی ہے، لیکن اس کا سلسلہ نسب اونچا ہے، فلاں گدی والے، فلاں شاہ جی، فلاں سرکار، فلاں، تو ٹھیک ہے سب کچھ جائز ہے، نہیں، لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگ اللہ کی پکڑ میں، رگڑے میں آئیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی اتباع کرنی ہے تو اس کو دیکھو میری پوری سنتیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں، اگر میری سنتوں میں سے ایک سنت بھی چھوڑتا ہے وہ بندہ قابل اتباع نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فَضْرِبُوا بِالنَّعْلَيْنِ، اس کو اپنے جوتوں سے مارو۔ اب تو پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہو گیا بغیر داڑھی کے، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، سگریٹ ہاتھ میں ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اور چوم رہے ہیں ہاتھ اور بیعت کر رہے ہیں۔
اور یہ شخص جہنم کی پوری نشانیاں لے کر جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں وہ ساری جہنم کی نشانیاں لے کر بیٹھا ہوا اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ارد گرد 40 گھروں پہ اس کی نحوست پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ بے نماز ہے، اور بے نماز آدمی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ پہلے تو وہ منحوس ہے، 40 گھروں پہ اس کی نحوست جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو اس نے کیا ہوا ہے وہ الگ ایک نشانی ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے اتباع کے لیے کیا ہے؟ ماننا، تسلیم کرنا، صحیح اللہ کے حکموں پہ چلنا، نبی علیہ السلام کے فرمان پہ چلنا، یہ ضروری ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر کے دکھا دیں۔ کہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں بیٹے کو دکھایا جا رہا ہے خواب میں کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، کہیں گھر چھوڑنے کی بات آتی ہے تو گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہیں اپنے علاقے کو، اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر شام جانا پڑتا ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے اللہ نے، پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ساری کی ساری باتیں جن میں اللہ نے آزمایا ان میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ امتحان لینے والا، ابراہیم علیہ السلام امتحان دینے والے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہر مضمون کے اندر 100/100 نمبر ہیں، اس کا انعام ہم نے آپ کو یہ دیا، آپ اپنے نمبروں میں، اپنے پیپروں میں پورے اترے، ہم نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ قبولیت کا وقت ہے، عرض کرنے لگے اے میرے اللہ، قال ومن ذریتی، اے میرے اللہ یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی اولاد کو بھی ہم نے امام بنا دیا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، لا ینال عہد الظالمین، اگر آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی ظالم ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ نے جواب دے دیا۔ آج ہم بے نماز، دین سے دور، سنتوں سے دور، اور پتہ نہیں کن کن کفریات میں پڑا ہوا، اور امت جو ہے وہ جا کر اس کے سامنے جھک رہی ہے، اس کے گھٹنوں کو اور ہاتھوں کو چوم رہی اور پاؤں کو چوم رہی، سجدے کر رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو سجدے کر رہے ہیں؟ وہ آپ لوگ۔ آپ ابھی ادھر کوئی آ جائے نا ایسا پیر، داڑھی منڈا اور انگوٹھیاں پہن کے، آپ کو مسجد کا جمعہ الرشید سب بھول جائیں گے، سارے اس کے سامنے سجدوں میں پڑے ہوں گے۔ میں کہوں گا یار آپ تو بڑے توحیدی ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ نہیں، ویسے ہی آپ ان لفظوں کے بغیر ہی آپ تو بڑے توحیدی تھے۔ بس ہی مولوی صاحب، پیر صاحب سامنے آئے تو جوش آ گیا، ہم بھی سجدے میں گر گئے۔ اور آپ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی چھوڑے، سب سجدے کرو گے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، کوئی آپ میں سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے او جا بابا تجھے سجدہ کریں، تیرے ہاتھوں کو چومیں۔ ہم نے سجدہ کرنا ہے تو کس کے سامنے؟ ہاں، یہ بات جو بھی آپ نے کہی نا اللہ کے سامنے، اس پہ پکے رہا کرو۔ گزرے کسی ایسی جگہ پہ جہاں بڑی جھنڈیاں ونڈیاں ہیں، جھنڈے لگے ہیں، چادریں قبر پہ پڑی ہیں، تو وہیں جا کے پھڑش، ساری غبارے سے ہوا نکل گئی، جو توحید تھی دل میں ساری گئی۔ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں لگتا ہے، ایک سجدہ جو تجھے گراں لگتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ اور وہ ایک سجدہ، وہ حق اور سچ کا سجدہ۔ افسوس کہ ہم نے آج سجدے تو کروڑوں لاکھوں کیے، لیکن وہ ایک سجدہ ہم نے نہ کیا
جس میں ہم نے یہ اللہ سے اقرار کیا ہو اے اللہ اگر سجدوں کے لائق ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہ ایک سجدہ ہم نے آج تک نہیں کیا، اللہ ہمیں وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جھک جاتے ہیں ہم پھر جھنڈیاں دیکھ کر، کمکمیں دیکھ کر، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے میرے پیغمبر یہ میرا وعدہ امامت کا، دنیا کی امامت کا ہم آپ کی اولاد کو بھی دیں گے، لیکن فرمایا یہ ظالموں کو نہیں دیں گے۔ ایک تو ٹائم 120 کی سپیڈ میں بھاگتا ہے، منٹ جو ہے وہ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور یہ 60 سیکنڈ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا تیرا ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، سال مہینے کے، مہینہ ہفتے کے، اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن آپ نے فرمایا گھڑی کے برابر ہو جائے گا۔ بیٹھا ہوں چند باتیں کی ہیں، یہ گیا ٹائم، اور ابھی بیان ختم ہونے کا ٹائم ہے، اور جماعت کھڑی کرنی ہے اپنے وقت پر۔ 1 کتنے منٹ پہ جماعت ہے؟ 14۔ 1:14 پر جماعت کھڑی کرنی، اب باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ پورے اترے، اور پھر ایسے پورے اترے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے، آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس طرح امامت دی ان اولاد کو دنیا کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو ذبیح اللہ ہے، جن کو جو ہے انہوں نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق ذبیح اللہ، اور ایک بیٹے اور بھی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ واقعہ سارا، کتنی بڑی آزمائش، اور ایک وہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر انہی حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، انہی کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر آگے کتنی اولاد، اور پھر اس طرح چلتے چلتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ان کی لڑی سے، دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی لڑی سے کوئی پیغمبر نہیں، اور حضرت اسحاق ذبیح اللہ، ان کی اولاد میں سے پیغمبر ہی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں۔ آخر میں آ کے صدیوں بعد ایک ہی پیغمبر آئے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن بہت ساروں نے لکھا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے جن کو خواب میں دیکھا، لیکن اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن بہت ساروں نے اسحاق علیہ السلام کا لکھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور بہت ساروں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی لکھا۔ وہ اسماعیل ہوں یا اسحاق ہوں، دونوں بیٹے تھے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان میں سے کسی کو دیکھا کہ خواب میں ذبح کر رہا ہوں، پھر وہ گھر سے نکلنے کا واقعہ، پھر یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے راستے میں مجاہدہ کرنا پڑے تو یہ دیکھ لو۔ میں نے عرض کیا نا، جمعہ شروع جب ہوا بیان تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں کیوں لائے؟ ہمیں کیوں اللہ نے سنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کیوں لائے؟ اس لیے کہ ان کو تم پڑھو اور ان کو سمجھو، ان کو پڑھو اور کیا کرو؟ ان کو سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام
آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. فقال انی سقیم. آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ عبدالرشید ستی صاحب سامنے بول ہے جی، سامنے آؤ اور سامنے ہو. چھپ چھپ کے کیوں بیٹھے، سیدھے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. میں تمہارے ساتھ بولے نا نہیں جاتا، نہیں چلتا. پھر اس کے بعد گئے اور جا کر بتوں کو توڑ دیا. اس سے پہلے وہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی دعوت دی تھی؟ بولے. میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا. جی کہاں؟ کس پہ؟ میلے پہ. کس پہ؟ میلے پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر جائز ہوتا تو میلے پہ چلے جاتے نا، جاتے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا میں نہیں کرتا. مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ اس میلے کے اندر باقی جو خرافات ہیں ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو خرافات ہے وہ وہاں کیا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بولے ٹھیک ہے، کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. کن کی پوجا کرتے تھے؟ کس کی؟ آج اگر آپ میں سے کوئی بندہ میلے پہ جائے اور قبروں کی پوجا کرے تو اس کے لیے جائز ہے؟ بولے نا. اور بھائی بولے جائز ہے نا جائز ہے؟ تو پھر یہ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے؟ ہمارے لیے میلے بھی جائز، قبروں کی پوجا بھی جائز، سب کچھ جائز. غلط. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں کیا ہے کہ جو بھی غلط ہو اس کا انکار کرنا ہے اور اس سے اختلاف کرنا ہے. اس سے کیا کرنا ہے؟ اختلاف کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع والے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ملت ابراہیمی میں ہوتے ہوئے حق اور باطل کا فرق کرنے کی اور ان میں تمیز کرنے کی اور حق کو حق سمجھنے کی اور اس پہ ڈٹ جانے کی، باطل کو باطل کہنے کی اور اس پہ ڈٹ جانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ سامنے چرچ بن رہا ہے ابھی مسجد کے سامنے، یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. کیا ایک ہی بندے کی صرف ذمہ داری ہے؟ کبھی آپ کا گراؤنڈ قبضہ ہو گیا، اس کا قبضہ چھڑوائے. کبھی آپ کا جناب یہاں کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہ یہاں ایک بندہ نمازیوں میں سے میرے پاس آیا کہ میں اس کا نام نہیں لیتا، پھر کبھی اس نے کیا تو میں نام بھی لے لوں گا. اور مودی صاحب یہ مسجد پلاسٹک کی مسجد بڑھا رہے ہو جی، یہ فائبر نہیں ہو. اور میں کہو بس کرو، خدا نہ خوف کر. ہر بندے کو ایسی مسجد بڑھانے پہ ستی صاحب تسی جاننے ہو بندے اے جی پلاسٹک نہیں مسجد پہ بڑھانے جی فلانے فلانے اور جانا اور چرچ پہ بڑھنے ہی وہیں نہ روکنا اسا. جن لوگوں نے مسجد کے خلاف درخواستیں دی اور یہ کیا، اب وہ جائیں جا کر چرچ کرو کہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ آگے ہوں گے ہم ان کے پیچھے ہوں گے. مسجدوں کی مخالفت اور چرچ کے اوپر خاموشی. اللہ پاک ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے.